وضو کا پریکٹیکلی طریقہ ادارہ غوث رضویہ کے طالب علم مولانا محمد عمر قادری آپ کو سکھانے چلے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کی نیت کر لینی ہے کہ میں اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا طریقہ اپناتے ہوئے وضو کرنے لگا ہوں پاکی کی نیت سے یا کرنے لگی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی متصل آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لینی ہے اور وضو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے گٹوں سمیت ہاتھوں کے اوپر دھو لیں، یہ جو ہاتھوں پہ ابری ہوئی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے منہ میں سیدھے ہاتھ سے پانی داخل کر کے مسواک شریف کرنی ہے۔ مسواک کا طریقہ دیکھیں، اوپر والے دانتوں میں پہلے پکڑنے کا طریقہ دیکھ لیں، اس کو ذرا فوکس کیجئے گا دونوں طرف سے ہاتھ فوکس دونوں طرف سے دکھائیں، ایسے بھی اور ایسے بھی، یہ آپ دیکھ لیں۔ اب مسواک شروع کریں گے ہم۔ اوپر والے دانتوں میں دائیں جانب 3 مرتبہ کم از کم مسواک کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مسواک کو دھویا جاتا ہے، جیسے یہ طالب علم دھو رہا۔ اور آپ ایک بات پہ غور کریں، یہ جیسے مسواک واپسی لاتا ہے ٹوٹی بند کر دیتا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ٹوٹی چلتی رہی تو گناہ ہوگا۔ پھر الٹی جانب 3 مرتبہ مسواک اوپر کی طرف ہی کریں گے۔ مسواک چوڑائی میں کی جاتی ہے، لمبائی دانتوں کی لمبائی میں نہیں کی جاتی۔ پھر دھو کر نیچے سیدھی جانب 3 مرتبہ، اسی طرح پھر دھو کر الٹی جانب نیچے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد مسواک شریف کو دھو کے سنبھال لیں، کہیں اونچا رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، جیسے آسانی ہو۔ اب 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے سیدھے ہاتھ سے۔ وہ آپ کا اگر روزہ نہیں تو غرارہ بھی کریں، اچھی بات۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی داخل کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے۔ دیکھیے گا جب یہ ناک صاف کرے گا تو ٹوٹی بند کر کے کرے گا، الٹے ہاتھ سے، چھنگلی آنکھ سے، یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگل سے ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور ٹوٹی پہ غور کریں آپ، پانی کو انہوں نے بند کر دیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت مسلمان اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ اسراف ہے اور گناہ ہے اس وقت چلتے رہنا۔ اچھے طریقے سے جب آپ نے ناک صاف کر لیا، اب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے اچھے طریقے سے۔ عادتاً جہاں پیشانی کے اوپر سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک آپ نے چہرہ دھونا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دھونے کی تعریف کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کو گیلا کر کے پیشانی پہ یوں پھیر لیتے ہیں، ہاتھ کو گیلا کر کے پیشانی پہ پھیر لیتے ہیں، جبکہ ہاتھ گیلا کر کے، یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو لڑکا سمجھا رہا ہے، ہاتھ کو گیلا کیا، پیشانی پہ پھیر لیا، اس سے وضو نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسح ہے۔ اور قرآن میں ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ دکھائیں جی، پورے طریقے سے دھو کر دکھائیں اچھے طریقے سے۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، اور 3 مرتبہ دھونے کا مطلب ہے 1 مرتبہ جب سارا دھل جائے تو سمجھیں گے 1 بار دھل گیا، پھر دوبارہ جب سارا دھلے گا سمجھیں گے 2 مرتبہ دھل گیا، پھر سے 12۔ یوں کیا، پہلی دفعہ پانی سے کچھ دھلا، بعد میں کچھ عضو دھل گیا، بعض میں پورے دھل گیا، آپ کہیں 3 مرتبہ ہوا ہے، 1 مرتبہ ہوا ہے۔ جن کی داڑھی ہے وہ توجہ کریں۔ اگر تو داڑھی آپ کی گھنی ہے پھر تو زہری بالوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، اور اگر آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ جلد بیچ سے نظر آتی ہے تو جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ پھر آخر میں آپ مسح کریں گے، داڑھی شریف کا خلال کریں گے، داڑھی شریف کا خلال کریں گے۔ آپ دیکھیں یہ گردن کے نیچے سے ہاتھ داخل کر کے اس طرح۔ اس کے بعد آپ سیدھا بازو کوہنیوں سمیت، یہاں خیال رکھنا ہے اگر سخت انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا کوئی جائز ناجائز اور چیز ایسی پہنی جو پانی کو مانے ہیں
تو اس کا اتارنا ضروری ہے, انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری ہے. دیکھیں یہ جیسے کوہنیوں کے اوپر تک دھونا ہے. بعض لوگ یہ بھی خطا کرتے ہیں کوہنیوں سے نیچے تک اوپر جگہ خشک رہے گی, وضو ہی نہ ہوا سادہ لفظوں. اس کے بعد الٹے بازو کو آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے. اب یہاں پہ ایک خطا ہوتی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیں. مولانا عمر میری طرح غور کریں. ہاتھ میں لوگ تھوڑا سا پانی لے کے ایسے اپنے بازو پہ انڈیل لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بازو دھل گیا. ایسے نہیں بازو دھلتے, بازو دھونے سے دھلتے ہیں جیسے اس نے آپ کو دھو کے دکھایا ہے. اب سر کا مسح کرنا ہے. فرض تو چوتھائی ہے, لیکن پورے سر کا مسح جو سنت کے مطابق ہے, اور پھر کانوں کا مسح, گردن کا مستحب ہے, وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہے. یہ ذرا غور کریں اس کے ہاتھوں پہ, انگلیوں پہ, اور کیمرہ مین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس طرح دکھائیں, ایسا ایسا کریں کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کیسے ہاتھ رکھنا ہے, کس طرح کرنا ہے. یہ دیکھیں جی, جی جی. جب آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں ہتھیلیاں ٹچ نہیں ہوں گی, فقط آپ کی یہ درمیانی انگلیاں لگیں گی, نہ انگوٹھا لگے گا نہ شہادت کی انگل لگے گی. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر جب واپس لے کے آئیں گے ہاتھ کی ہتھیلیاں مس ہوتی ہوئی آئیں گی. پھر کانوں میں ہم نے شہادت کی انگل داخل کرنی ہے. اب ہاتھ میں سے رہ گئے صرف انگوٹھے, وہ کانوں کے پیچھے. یہ دیکھیں جیسے یہ طالب علم کر رہا ہے. اب اس کے بعد گردن کا, یہ جتنا یہ کر رہا ہے بس اتنا ہی ہے, اتنا ہی ہے. اب وہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کر کے دیکھیں, ایسے آگے سے یہاں آ کے کریں گے, یہاں آ کے کریں گے. اسی طرح ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے یوں کوئی مسا آگے سے کر رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس سنت اتنا ہی ہے. ایک دفعہ دوبارہ کر کے دکھا, بس اتنا ہی طریقہ ہے. اب پاؤں کی طرف آئیں گے. سیدھا پاؤں سب سے پہلے دھونا ہے اچھے طریقے, گٹوں سمیت. گٹوں سے کچھ اوپر چلا جائے, ہمارے سامعین غور کریں اور دیکھیں بھی, گٹوں سے کچھ اوپر چلا جائے. یہ دیکھیں کس طریقے پاؤں کو دھویا جا رہا ہے. اب انگلیوں کا خلال بھی کر لیا کریں. بعض لوگوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں تو وہ خصوصی طور پہ توجہ دیں کہ پانی اندر پہنچانا ضروری ہے جو آسانی سے پہنچایا جا سکے. یہ طریقہ ہے خلال کا. چھوٹی انگل سے شروع کرنا ہے پاؤں کی اور آخر تک لے جانا ہے. اسی طرح آگے ترتیب چلی جائے گی دوسرے پاؤں کی طرف. آپ دیکھیں الٹا پاؤں. جب آپ کے سارے اعضاء دھل گئے, آپ نے خلال وغیرہ بھی کر لیا, تو اب بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے, صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے, جس سے چاہے وہ جنت کو داخل ہو جائے. تو یہ ہے مختصر سا وضو کا اور جامع طریقہ پریکٹیکلی طور پہ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے کرتے ہیں بعض مسلمان, ایسے کرتے ہیں وضو کرتے ہیں مسجد میں, اور ابھی وضو جو کیا ہے بازوں سے, چہرے سے, پاؤں سے قطرات بہہ ہوتے ہیں خصوصاً بازوں سے, وہ اسی حالت میں کھڑے ہو کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے یہ بچے کے ہاتھ سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. اگرچہ یہ جگہ مسجد کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم وضو کا پریکٹیکلی کروا رہے ہیں, یہ جگہ مسجد کی نہیں. آپ کو دکھانے کے لیے یوں وضو کے قطرات کا مسجد کی حدود میں گرانا شریعت میں ناجائز و گناہ ہے. آپ اپنے بازوں کو پہلے جو قطرات والی صورت ہے, خواہ کپڑے سے خواہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو صاف کریں, جیسے یہ بچہ آپ کو دکھا رہا ہے. قطرات ختم ہو جائیں اس کے بعد مسجد میں داخل ہوا کریں.